الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و اصحابہ اولی الصدق والصفاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحلیم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بعد از حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کا لاکھ لاکھ فضل و احسان اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات والا صفات نے ہمیں آج کے اس پاک اور مبارک دن میں اپنے اس عظیم گھر میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ احباب ذی وقار، ہم پچھلے کچھ جمعہ کے خطبات میں نواسۂ رسول سیدنا حضرت امام حسین اور ان کے رفقاء کی قربانیوں کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج کیونکہ سفر المسفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور اس مہینے میں بہت سارے بزرگان دین کے عرس بھی آتے ہیں، تو آج میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ جو ہے وہ بزرگان دین کے ساتھ صحبت اور پھر جو یہ اعراس ہیں یعنی عرس ہیں ان کی جو حقیقت ہے اس حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، جن کو جو بھی عظمت ملی وہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے ملی۔ یہ ساری عظمتیں کس وجہ سے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، کہ مجھ کو استاد بنا کر بھیجا، سکھانے والا بنا کر بھیجا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ صحابہ کرام کی تربیت میں کہیں کوئی کمی رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے انڈائریکٹلی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پہ انگلی اٹھا دی۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے کردار میں کہیں جھول رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، کہ وہ جو جو کہتے ہیں کہ بعثت معلما، کہ مجھے تمام جہانوں کے لیے کیا معلم بنا کر بھیجا ہے، تو وہ سارے جہانوں کو سکھاتے رہے، اپنے نواسے کو نہ سکھا سکے، اپنے صحابہ کو نہ سکھا سکے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جیسے کہ میں نے تم میں رسول بھیجا، اپنا رسول بھیجا، وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیکم آیاتنا، وہ تم پر میری آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ تمہیں کتاب سکھاتا ہے اور حکمت سکھاتا ہے۔ یعنی کہ یتلو علیکم یہ تعلیم ہوگی کہ قرآن پاک کی آیات کو تلاوت کرنا، پھر کتاب سکھانا، حکمت سکھانا، یہ تعلیم ہوگی۔ اور فرمایا وَيُزَكِّيكُمْ، اپنی
اپنی صحبت میں لے کر تمہارے اندر سے تمام برائیوں کو، تمہارے اندر سے تمام غلاظتوں کو صاف کر کے تمہیں پاک اور منزہ کرتا ہے، تمہارے قلوب کو جلا بخشتا ہے، تمہارے باطن کو مطہر کرتا ہے۔ کیسے؟ اپنی صحبت کی وجہ سے، یعنی کہ تعلیم ایک طرف ہوگی، صحبت ایک طرف ہوگی۔ اب تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ وَيُزَكِّيكُمْ، تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک صاف کرنا، گندگیوں کو نکالنا، نجاستوں کو ختم کر کے ان کی جگہ پاکیزہ جذبات پیدا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اللہ نے یہ بتایا کہ یہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں کتاب سکھاتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، اور پھر اپنی صحبت سے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں۔ تو تزکیہ کیا چیز ہے؟ تمہارے باطن کو پاک اور صاف کرتے ہیں، گندگیوں کو نکالتے ہیں، ان کی جگہ پاکیزہ جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا تزکیہ کیا ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان ہستیوں کو صحابہ۔ ان ہستیوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صحابہ۔ یہ وہ لوگ تھے ڈائریکٹ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے تزکیہ حاصل کیا، فیض حاصل کیا۔ تو صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے کہ نبیوں کے بعد جو سب سے زیادہ کائنات میں افضل ہستی ہے اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ کیوں صحابی کہتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں ایک گھڑی گزار لی، جس نے بھی ایک گھڑی گزار لی، کوئی زمانے کا ولی ہو، غوث ہو، قطب ہو، اوتاد ہو، ابدال ہو، کچھ بھی ہو، جو صحابی ہے اس کے پاؤں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ہے وہ اس قدر کیمیا گر ہے کہ کوئی ایک لمحہ بھی بیٹھ گیا تو اس کو اس قدر پاک کر دیا، صاف کر دیا کہ کائنات میں کوئی بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ محبوب کی نظر کیمیا کے سامنے بیٹھ گیا تھا، نظر کیمیا کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ تو اب مجھے آپ یہ بات بتائیں کہ جسے رسول صاف کر دے وہ صحابی، رسول کے بعد پھر صحابی جسے صاف کر دے وہ تابی، پھر جو تابی کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ تبع تابی۔ اب ان کی مثال کائنات میں کوئی نہیں لا سکتا، کس لیے کہ یہ صحبت کے ڈائریکٹ فیض سے پاک ہوئے ہیں۔ تو جو صحبت کے ڈائریکٹ فیض سے پاک ہو جائیں اسے صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کیا ہے؟ افضل الخلق ہیں، کہ انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام صحابی کا ہے۔ کس لیے کہ اس نے کیا؟ صحبت کا فیض حاصل کیا، اس نے صحبت کا فیض حاصل کیا۔ اب جس نے صحبت کا فیض حاصل کیا ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں بیٹھ کر، تو کوئی جو ہے وہ اس کی مثال لا نہیں سکتا۔ اور جسے نانا نے خود اپنی زبان چسوا دی ہو تو پھر اس کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا؟ پھر اس کی عظمتوں کا حال کیا ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لے کے گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں جو 360 بت تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ کچھ بت اوپر تھے جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دست پاک نہیں پہنچتا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ کو آواز دی۔ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے کر آئے تو کہا کہ علی یہ بت گرانے ہیں، میں نیچے بیٹھتا ہوں تو میرے کندھوں پہ سوار ہو کر یہ بت گرا دیں۔ اب حضرت علی مرتضیٰ کام اٹھے کہ آقا آپ نیچے بیٹھیں گے اور میں آپ کے کندھوں پہ پاؤں رکھوں گا۔ کہا آقا ایسا نہیں ہو سکتا کہ علی نیچے بیٹھ جائے اور آپ علی کے کندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ علی تو نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا، علی تو نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ اب یہ دیکھیں نا
کہ حضرت علی مرتضیٰ نے عدم سے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرما دیا کہ علی تو نبوت کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ حضرت علی مرتضیٰ کندھوں پہ سوار ہوئے، وہ جو اوپر بت تھے وہ گرا دیے۔ جب نیچے اترے تو لوگوں نے پوچھا کہ علی کیا محسوس کیا؟ علی مسکرا کر کہنے کہ اللہ کی قسم یوں لگتا تھا کہ جب میں آقا کے کندھوں پہ سوار ہوا، اگر میں ہاتھ کو اٹھاؤں تو میں عرش الاولیٰ چھو سکتا ہوں، اور جب نیچے دیکھا تو تحت الثری تک میری نظر جاتی تھی۔ بلندی کا یہ حال ہو گیا، جو ایک لمحہ مصطفیٰ کے کندھوں پہ چڑھے اس کا یہ حال ہو جائے کہ وہ عرش اولیٰ کو چھو سکتا ہے، تو جو مصطفیٰ کے کندھوں پہ سوار ہوا ہو، بچپن مصطفیٰ کے کندھوں پہ گزارا ہو، پھر اس حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اس حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جب اتنی عظمتیں تھیں تو پھر امتحان بھی تو اتنا ہی بڑا تھا نا۔ اگر اتنی عظمتیں تھیں تو امتحان بھی اتنا ہی بڑا تھا۔ مجھے بہت سارے لوگ جو ہے نا، وہ جو معاویہ کے طرفدار بھی پیدا ہو گئے ہیں، ہر زمانے میں رہے ہیں، یہ رافضی لوگ اور اس کے بعد یہ ناصبی لوگ جو رہے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ ذرا تاریخ کے اوراق اٹھائیں اور دیکھیں کہ جو حضرت امام حسین تھے ان کی کتنی خدمت کی امیر معاویہ نے، وہ کس طرح سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ۔ تو میں ان کو ایک ہی جواب دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ جب تم صحابہ کی بات کرتے ہو، جب اہل بیت کی بات کرتے ہو، نہ صحابہ کسی تاریخ کے محتاج ہیں، نہ اہل بیت کسی تاریخ کے محتاج ہیں۔ صحابہ کو عظمتیں تاریخ نے نہیں دی، اہل بیت کو عظمتیں تاریخ سے نہیں ملی، بلکہ تاریخ کو عظمتیں اہل بیت کے قدموں کے صدقے ملی ہیں، قدموں کے صدقے ملی ہیں۔ وہ چند راوی، وہ چند تاریخ دان جو لکھ کے ٹکڑوں کے عوض جو لکھتے رہے، تاریخیں لکھتے رہے، اس سے میں پوچھوں کہ حسین کی عظمتیں کیا ہیں، ان سے میں پوچھوں ابو بکر کی عظمتیں کیا ہیں، عمر کی عظمتیں کیا ہیں، عثمان کی عظمتیں کیا ہیں، مجھے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے بہترین زمانہ ہے وہ میرا زمانہ ہے۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس زمانے کو مجھ سے نسبت مل گئی ہے۔ تو فرمایا رسول آپ کے بعد کس کا زمانہ سب سے بہتر ہے؟ فرمایا مجھ سے بعد جو میرے آنے والا زمانہ ہوگا، میرے قریب ہوگا، وہ بہتر ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ وہ کیوں بہتر ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو نسبت عمر سے مل گئی ہے، اس کو نسبت ابو بکر سے مل گئی ہے۔ تو زمانہ عظیم تو ان لوگوں کی ہستیوں کے قدموں کی وجہ سے ہوا ہے۔ زمانہ ان کی عظمتیں کیا بیان کرے گا؟ تاریخ ان کی عظمتیں کیا بیان کریں گی؟ ان کی عظمتیں تو خود قرآن نے بیان کی ہے، خود صاحب قرآن نے بیان کی ہے۔ بات سمجھ آئی نا آپ کو؟ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صحبت کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، پھر تابعین، صحابی، پھر تابعین، تبع تابعین، اور آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے، آج تک یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اب صحابہ کو دیکھیں نا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ صحابہ کرام کا جب ذکر ہوا نا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کرایا محمد الرسول اللہ، محمد کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے، بس ایک جملہ۔ اور پھر فرمایا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف کی بات آئی نا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ میرے مصطفیٰ ہیں، یہ بڑے اختیار والے ہیں، زمین اور آسمان میں نے ان کے لیے تخلیق کیا ہے، ان کے ہاتھ اٹھ جائیں تو میں کوئی دعا رد نہیں کرتا، ان کی نظر عرش کی طرف اٹھ جائے تو میں کعبہ بھی تبدیل کر دیتا ہوں، لوگ میری رضا چاہتے ہیں، میں اس کی رضا چاہتا ہوں۔ یہ کچھ نہیں کہا، فرمایا محمد الرسول اللہ۔ جب محمد کہہ دیا اور پھر رسول کہہ دیا تو ساری عظمتیں اسی میں آ گئی، تو ساری عظمتیں اسی میں آ گئی۔ اور جب صحابہ کرام کی باری آئی تو کہا کہ والذین معہ،
یہ نہیں کہا کہ وہ بڑے علامہ تھے، بڑے متقی تھے، بڑے فہامہ تھے، نہیں، ایک ہی تعارف، والذین معہ، جن کو ان کے ساتھ نسبت صحابیت ہوگی، جو ان کی صحبت میں بیٹھے، بس یہ تعارف، ٹائٹل نہیں۔ یعنی کہ میں کہہ دوں 100 کہہ دوں تو 100 میں 50 بھی آ جاتا ہے، 100 میں 20 بھی آ جاتا ہے، 100 میں 40 بھی آ جاتا ہے، 60 بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کے باقی اوصاف وہ ایک طرف، لیکن تعارف کیا کروایا؟ والذین معہ، جن کو ان کے ساتھ صحبت ہو گئی، جو ان کی صحبت میں بیٹھ گئی۔ پھر خدا نے کہا مجھے سجدے کرنے والے تو کافی ہیں، اللہ نے کہا کہ مجھے سجدے کرنے والے تو کافی ہیں، میری تسبیحات پڑھنے والے تو کافی ہیں، میرے نام پہ صدقہ اور قربانیاں دینے والے تو کافی ہیں، جانیں بھی قربان کرنے والے کافی ہیں۔ فرمایا لیکن والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا یہ کفار کے مقابلے میں شدید ہیں، پھر یہ آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل ہیں۔ تو ان کو کبھی سجدہ کرتے ہوئے پائے گا، کبھی رکوع کرتے ہوئے پائے گا، کبھی اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے پائے گا۔ یہ سارے اوصاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا کہ اے محبوب فإنک بأعیننا، یہ میری شان محبوبیت ہے، اے محبوب تو جس طرف چہرہ کرتا ہے میری نظریں ادھر ہی پھر جاتی ہیں، تو جس طرف چہرہ کرتا ہے میری نظریں اس طرف ہی پھر جاتی ہیں۔ وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محبوب تو ماں کے رحم میں سے دوسری ماں کے رحم میں، باپ کے صلب میں سے دوسرے باپ کے صلب میں منتقل ہوتا رہا، تیرا وجود مسعود ابھی اس حالت میں نہیں تھا، میں تجھے ماں کے رحم میں بھی دیکھتا رہا، میں تجھے باپ کے اسناب میں بھی دیکھتا رہا، جس طرف تیرا وجود رہا میرا چہرہ اسی طرف رہا، میرا چہرہ اسی طرف رہا۔ اور فرمایا کہ اے محبوب سارے ہی مجھے سجدہ کرتے ہیں، لیکن والذین معہ، جو تیرے ساتھ ہوتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جب ہر کوئی غافل ہو جاتا ہے، یہ جب اٹھتے ہیں نا رات کی تاریکی میں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس رات نے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ فرمایا نہیں اے محبوب سب کچھ چھپ جاتا ہے، لیکن ان کا چہرہ میری آنکھوں سے نہیں چھپتا، کس لیے کہ وہ تیری نسبت کی وجہ سے، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو میری نگاہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، جب وہ مناجات کرتے ہیں تو میری نگاہیں ان کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، جب وہ آنسو بہاتے ہیں تو میری نگاہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ محبوب نسبت جو تیرے ساتھ ہوگی، نسبت جو تیرے ساتھ ہوگی، جو تیرے ہوگے محبوب وہ میرے ہوگے، جو تیرے ہوگے محبوب وہ میرے ہوگے۔ تو صحابیت اتنا بڑا ٹائٹل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کسی اور بات کا ذکر ہی نہیں کیا۔ آپ میرا نام لینا، کہیں گے حضرت علامہ شیر صاحب، شیر محمد قادری صاحب، کوئی جو کہیں گے نہیں وہ جناب فلاں فلاں کچھ القاب بڑھا دیں گے، وہ یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، وہ پیر صاحب ہو تو آپ ان کو کہہ دیں گے فقیہ الاسر کہہ دیں گے، راہب شریعت کہہ دیں گے، پیر طریقت کہہ دیں گے، القاب لگائیں گے نا، لیکن کسی صحابی کے ساتھ آپ نے کوئی لقب لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ علامہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، مجاہد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نہیں دیکھا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لقب جب صحابی کہہ دیا اور رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا تو ساری عظمتیں اس صحابیت کے درجے میں آ گی، جو صحابی ہو گیا کائنات کی ساری عظمتیں اس کے قدموں میں آ کے ڈھیر ہو گئی۔ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کون ہے؟ یہ میرے صحابی ہیں۔ صحابی کون؟ کہ جن کو ڈائریکٹ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض ملا ہو، اور وہ صحبت کا سلسلہ چلتا 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 کہاں پہ؟ ہم تک آ گیا، یعنی تابعین، تبع تابعین، پھر اس کے بعد یعنی وہ جو صحبت تھی وہ چلتے چلتے ہم تک آ گئی۔ ظاہر ہے کہ ہمارے دور میں اب وہ صحابہ جیسی صحبت تو نہیں مل سکتی نا، ہمارے دور میں اب وہ صحبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تو نہیں مل سکتی،
نہ وہ فیض مل سکتا ہے، لیکن جو کچھ بھی مل سکتا ہے وہ ملتا ہی رہتا ہے، جو کچھ مل سکتا ہے وہ ملتا ہی رہتا ہے اس زبان سے۔ تو علم بھی سکھایا جا رہا ہے اس دور میں، اور تربیت کے لیے صحبت بھی دی جا رہی ہے۔ صحبت لازم و ملزوم ہے علم پر عمل کے لیے اور عمل میں اخلاص کے لیے۔ صحبت کے بغیر علم نخوت پیدا کرتا ہے۔ اگر کسی اللہ والے کی صحبت نہ ہو نا، اس کے ساتھ تعلق نہ ہو، اور کوئی دو کتابیں پڑھ جائے، ضربا یضرب ضربا فذاک مضروبا کی گردان پڑھ جائے، تو وہ نخوت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، مغرور ہو جاتا ہے، اس کے اندر مغروری پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن جو علم ہے وہ تو تواضع سکھاتا ہے، علم سکھاتا ہے۔ اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کیا کرتے، اے اللہ مجھے علم کے ساتھ مدد عطا فرما اور میری شخصیت کو زینت عطا فرما علم کے ساتھ۔ اگر علم کے ساتھ علم نہ ہو تو علم کیا، علم خود بہت بڑا وبال بن جاتا ہے۔ تو جب صحبت ملتی ہے، جو خشک علم ہوتا ہے، خشک علم انسان کے اندر پندار، تکبر اور تعالی پیدا کرتا ہے، اور صحبت کے نتیجے میں پاک اور صاف اور تجلی ملتی ہے، اور جب علم مجلہ ہو جاتا ہے تو انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی ہے۔ اب یہ جو تعلق ہوتا ہے، جو بیعت ہوتی ہے کسی کے ساتھ، جو نسبت ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ وہی ایک صحبت کا سلسلہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے چلا ابھی تک آ رہا ہے۔ اب میں یہ آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا، کس لیے کہ ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ہم اس دور میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم ڈھونڈنے جائیں نا کہ ہمیں کون ہو جس کی صحبت میں ہم بیٹھیں، کون ہو جس کی صحبت میں ہم بیٹھیں، تو ہماری نظر میں حضرت جنید بغدادی ہوتے ہیں، ہماری نظر میں حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں، ہماری نظر میں حضرت داتا علی حجویری ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ کوئی داتا آ جائے، کوئی جنید بغدادی آ جائے، اس سے نیچے ہم کسی کی صحبت اختیار نہیں کرتے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے ہم ہیں اور ہمیں اب داتا علی حجویری جیسے تو ملنے کو رہے۔ ایک دفعہ میں یہ آخری بات جو از حد آپ کے لیے اپنے اندر افادیت رکھتی ہے، یہ بات میں عرض کرتا چلوں۔ ایک دن میں حضور سید عصمت گیلانی شاہ صاحب آپ کے پاس بیٹھا تھا، تو میں نے آپ سے یہی بات پوچھی کہ حضور تلاش کریں تو کوئی اللہ کا ولی ملتا نہیں کہ جس پہ دل ٹھک جائے، کوئی ایسا ملتا نہیں۔ تو میں نے کہا یہ اللہ کے ولی کہاں ہوتے ہیں؟ تو مجھے کہنے لگے کہ شیر محمد صاحب، اس دور میں اگر کسی شخص کی آنکھ میں حیا پیدا ہو جائے تو وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ کسی کے دل میں، کسی کی آنکھ میں اگر حیا پیدا ہو جائے تو وہ بھی اللہ کا ولی ہے۔ میں تھوڑا سا سوچنے لگا، میں نے کہا سرکار کیونکہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کسی بات کو نیگیٹو نہیں پازیٹیو لے کے جاتے، تو شاید انہوں نے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیا۔ میں اپنے اندر سوچنے لگا کہ اب میری ایج جو ہے وہ 48 میری ایج ہو گئی ہے، تو اس ایج میں انسان کی آنکھ کیا کسی کی طرف اٹھے گی، آنکھ میں کیا برائی آئی گی؟ اس ایج میں تو انسان کافی حد تک سنبھل چکا ہوتا ہے۔ اندر ہی اندر میں یہ جذبات، میں نے کہا یہ شاہ صاحب نے مجھے ٹال دیا ہے یہ جذبات، لیکن میں گھر آ گیا اور اس دن میں نے غور کیا کہ آج میں اپنی آنکھ کی حیا پہ غور کرتا ہوں کہ میری آنکھ کے اندر کتنی حیا ہے۔ اور خدا کی قسم آدھی رات تک میں یہ کوشش کرتا رہا، اور آدھی رات کے بعد پھر میں نے 2 نوافل استغفار کے پڑھے کہ میں تو حیا کی الف بے کو بھی نہیں پہنچ سکا، حیا کی الف بے کو بھی نہیں پہنچ سکا۔ آزما کے دیکھ لیں، بچا کے دیکھ لیں اپنی آنکھ۔ اگر کوئی اس پورے مجمع میں کوئی ایسا ہو جو کہے کہ میں نے آج سارا دن اپنی آنکھ کی حیا کو قائم رکھا، خدا کی قسم میں پوری مسجد کو کہوں گا اس کو اس کی بیعت کر لو، یہ اللہ کا ولی ہے۔ ہم تو اتنا بھی نہیں کر سکے۔ کسی نے کسی بزرگ سے کہا نا کہ مجھے کوئی اللہ کا ولی نظر نہیں آتا، انہوں نے کہا بڑا بیوقوف ہے، تو جا اپنی مسجد کا جو موذن ہے اس کی بیعت کر لے۔ اس نے کہا حضور میں اس مسجد کے موذن کی بیعت کر لوں گا اللہ کا ولی؟ فرمایا ہاں، تجھ سے 1,00,000 درجے بہتر ہے، 5 ٹائم وضو کرتا ہے، 5 ٹائم اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود
صرف آنکھ کی حیا کی حفاظت نہیں کر سکتے، اور جب اللہ کا ولی ڈھونڈنے کے لیے نکلتے تو کہتے ہیں جنید بغدادی جیسا کوئی ہمیں مل جائے، جنید بغدادی جیسا بھی۔ اور آج لوگ جب تنقید کرتے ہیں نا اللہ کے ولی پہ، ہم ان اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں جو گزر گئے۔ حضرت جنید بغدادی بہت اللہ کے بڑے ولی تھے، حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اچھا عبد اللطیف یہ بڑی سرکار یہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، آج کے زمانے میں کوئی نہیں۔ تو بھائی آج جنہیں تم اللہ کے بہت بڑے ولی کہہ رہے ہو، انہی کے زمانے میں انہی پہ تم کفر کے فتوے لگاتے رہے۔ آج جو دنیا سے گزر گئے ان کو کہتے ہو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ بات یہ نہیں ہے، تمہاری طلب اگر ٹھیک ہو، انسان پیاسا ہو تو پیاسے کو اللہ تبارک تعالیٰ پانی ضرور عطا کرتا ہے۔ اگر تمہارے اندر حق پہ پہنچنے کی طلب ہے اور تو اپنے رب کے سامنے بیٹھ جا، اللہ نے تجھے مکلف نہیں بنایا، اللہ نے اپنے ولیوں کو مکلف بنایا ہے۔ اللہ کا کوئی ولی ڈھونڈتا ڈھونڈتا تیرے دروازے تک آ پہنچے گا، لیکن تیرے اندر طلب ہو نا۔ تو کہتا ہے نہیں، مجھے ولی چاہیے جو آسمانوں پہ اڑتا ہوا نظر آئے۔ پھر ایسے ولی ہیں نا جو تمہیں دکھاتے ہیں کہ ہم آسمانوں پہ اڑتے ہیں، پھر وہ تمہیں ہیپناٹائز کرتے ہیں، تمہاری خوابوں پہ قبضے کرتے ہیں، پھر تمہارے سامنے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے تمہاری جیبیں خالی کرواتے ہیں۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی بارگاہ میں تو چلا جائے وہ تمہارے دل سے ہرس نکال دے، لالچ نکال دے، وہ اللہ کا ولی، وہ اللہ کا۔ آخری بات کیا کہ بس یہ 2 منٹ ہے میرے پاس، آخری بات۔ حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا کہ تم اگر اللہ کا ولی ڈھونڈنے نکلو تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اللہ کا ولی کون ہے۔ فرمایا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ کو، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح ثابت اصرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ حاضر و موجود سے بیزار کرنا کیا؟ تجھے یہ مادیت میں نہ ڈالے، کسی اس کے پاس نہ چلے جانا جو کہے گا کہ میرے پاس آ، تیرا انعام ضرور نکلے گا، میں تجھے بانڈ کا نمبر بتاؤں گا، تیرا نقصان ہو گیا نا تیرا بینک بیلنس ضرور بھرے گا، نہیں، اس پہ جا، اس کے پاس جانا جب تیری جیب میں کچھ نہ ہو، وہ تیرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہ گھبراتا کیوں ہے، تیرا اللہ تو موجود ہے نا، تیرا اللہ تو موجود ہے نا۔ جب تو اس کی محفل میں بیٹھا ہو تو تیرا دل جو ہے وہ دھڑکے نہ، تو لینے والا نہیں دینے والا بن جائے، تو ظالم کا حامی نہیں مظلوم کا حامی بن جائے، جب وہ تو چھیننے والا نہیں بلکہ لوگوں کو عطا کرنے والا بن جائے۔ اگر کوئی ایسا مل جائے تو پھر اس کی صحبت کو اختیار کرنا یہ تم پہ لازم ہو جاتا ہے، یہ تم پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں ہو تو میں ضرور کسی ایسے سے ملاتا ہوں، لیکن اس کی طلب صادق ہو۔ اب اللہ نے کہاں وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ اگلے جمعے کے خطاب میں ہم اس حوالے سے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرات محترم